السلام علیکم دوستوں، ناول سرخ آنچل از قلم تانیہ طاہر کیس نمبر 27۔ عارض اور آیت ایئرپورٹ پر پہنچے۔ انہوں نے گھر پر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اپنے آنے کا۔ وہ پہنچے تو عارض کے ہاتھ میں آیت کا ہاتھ تھا۔ آیت 20 دن پہلے جب اس جگہ پر کھڑی تھی تو اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس ایئرپورٹ پر اتری۔ اس نے گزشتہ 20 دن اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے، جس میں جیسے سارے شکوے دھل گئے تھے۔ اسے عارض سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ خوشی اس کے آنگ آنگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی موٹی ہو گئی تھی۔ شاید اس کے پیار نے بھی اس کو صحت مند کر دیا تھا، اور اس پر یہ عجب نکھار خوب جاچ رہا تھا کہ عارض کا اس پر سے نظر ہٹانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور گاڑی کرائی۔ آیت نے تو کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اپنا ہینڈ بیگ بھی۔ جب اس نے عارض کی طرف بڑھایا تو عارض نے گاگلز اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ آیت کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں بھی کوئی دقت نہیں دے گا۔ عارض نے گھور کر دیکھا، مگر میں اس کو پکڑنا نہیں چاہتی۔ یہ آپ پکڑیں گے، آیت نے اناج سے کہا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جان یہ لیڈیز بیگ ہاتھ میں پکڑے، میں جورو کا غلام لگوں گا، کوئی تو لحاظ کرو۔ عارض نے سامان گاڑی میں رکھا اور بیگ بھی، جو کہ آیت اس کو تھما چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا جان جائے عارض، صرف آیت کے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ عارض نے آنکھیں گھمائی تو اس کے لیے میں تمہارا بیگ اٹھا کر گھوموں؟ تم جانتے نہیں ہو سالار بھیا کو، وہ مجھے تانے دے دے کر مار دیں گے، رحم کھاؤ شوہر پر۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی جانب چل دی۔ بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے ساتھ، میں تو بہت خوش ہوں گی جب کوئی آپ کو سدھار دے۔ آیت نے اس کے پاس میں بازو ڈال کر کہا، یہ بیلی جو شیر سے چپک بھی رہی ہے اور پنگے بھی لے رہی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے وہ شیر کو اکسا رہی ہے، اور ایک بار اندر کا رومانس جاگ گیا تو پھر مثلی شکل بناؤ گی۔ عارض آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ عارض نے اس کی نقل اتاری۔ آیت نے اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ عارض آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ عارض نے ہنسی روکی اور رخ موڑ لیا۔ آیت نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کتنے برے ہیں، کتنی آرام سے میری نقل اتار رہے ہیں، آیت نے افسوس سے کہا۔ عارض نے اپنا کہہ حلقے میں اتارا۔ اس وقت وہ اس کی مزاحیہ شکل دیکھ کر ہنستا تو وہ جان بوجھ کر اس کو تانگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرتی، اور عارض بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس سے دوری۔ دیکھو آیت، میں تمہاری نقل نہیں اتار رہا جان، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیگ کو تو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہو نا۔ عارض نے ہر ممکن کوشش کی خود کو سنجیدہ کرنے کی۔ آیت نے غصے سے بیگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں بالکل نہیں پکڑو گی، جتنا آپ نے مجھے تانگ کیا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ خفگی سے بولے، خیر اتنا بھی نہیں کیا میں نے تمہیں تانگ۔ عارض منہ میں مڑ بڑھایا، اب آپ مجھ سے لڑائی والی بات کر رہے ہیں؟ آیت خالصتاً بیویوں کی طرح چیڑ رہی تھی۔ چندہ تمہارا بیگ میں اٹھاؤں گا، بلکہ گلے میں گھنٹی کی طرح سجا لوں گا، بلکہ ایک باجا لے لیتا ہوں اور ماتھے پر ٹیگ لگا لیتا ہوں۔ میں صرف آیت کا ہوں، خبردار جو کسی نے میری طرف دیکھا۔ اب ٹھیک ہے؟ عارض نے ہار مار کر اس کا بیگ اپنے پاس رکھ لیا۔ کیا واقعی آپ ایسا کریں گے؟ وہ جوش سے بولی۔ عارض نے سر پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ اب آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو آیت نے اس کا شانہ ہلایا۔ آیت تم اتنا کیوں بولتی ہو؟ عارض شاید ان 20 دنوں میں بھی اسے کئی بار کہہ چکا تھا، عارض آپ کو میرے بولنے سے بھی مسئلہ ہے۔ آیت پھر سے سیدھی، عارض نہیں۔ عارض نے سانس بھرا، نہیں بولتی رہو، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے جان چھڑائی۔ اچھا میں بولتی رہوں، آپ نہیں سنیں گے، میں پاگل ہوں کوئی؟ آیت، عارض نے غصے سے اس کو دیکھا، میں تو بس۔ وہ میرے منائی بالکل چپ، وہ گھر رہا ہے۔ وہ آیت نے اس کے شانے پر منہ بسور کا سر رکھ لیا۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہے۔ عارض نے باہر کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ آیت بار بار پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھتی، مگر وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی وہ ہر وقت بس اس کو دیکھے۔ برسوں کی محبت کو جب حقیقی رنگ ملا تو وہ اس کی نظر کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چوتھی بار اس کو دیکھا تو عارض نے گھور کر اس کو دیکھا تو آیت نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ عارض مسکرا دیا، اب ایسے کرو گی تو میں ڈرائیور کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں بولا۔ آیت ایک دم اس سے دور ہوئی۔ وہ تو جیسے ڈرائیور کو بولے بیٹھی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو گیا اور وہ دوسرے دروازے سے چپک گئی۔ جبکہ گاڑی میں عارض کا کہکا بلند ہوا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ایک دم ان کو ایسے اچانک دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے، جبکہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ دونوں کو سینے سے لگا کر سب نے پیار کیا، جبکہ آیت تو شرما رہی تھی مسلسل۔ گھر میں سب ہی موجود تھے سوائے سالار کے۔ کبیر مرزا، شہاب سکندر، وجاہت، زین، سب مرد حضرات بھی آفس سے گھر لوٹ آئے تھے۔ زین کا آج آخری پیپر ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو سالار کا
منتظر تھا کہ وہ آتا تو وہ دونوں مرتضیٰ کو مانتے، کیونکہ زین نے ٹریننگ کے لیے لاہور جانا تھا 6 ماہ کے لیے، اور مرتضیٰ کہاں اسے جانے کی اجازت دیتی، اوپر سے اس کی فیلڈ ایسی۔ عارض اور آیت کے ساتھ سب لانج میں موجود تھے۔ عارض زیمل کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیمل اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ نین اپنے پریشانی میں گم سم تھی۔ آج اس نے احمد سے ملنے جانا تھا، مگر نہ اسے وقت ملا اور نہ موقع۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آگے احمد کیا کرے گا۔ ضرور وہ اس بریسلٹ کا ناجائز استعمال کرے گا، اور پھر وہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرے گی۔ نین نے چائے کا انتظام کیا اور سب کچھ چائے اور سنیکس سرو کیے۔ کبیر نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کا شبہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کپ اٹھا کر ایک طرف ہو گیا۔ ایسے کئی سوال تھے اس کے دل میں جو نین کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ دوسری طرف پریشے اور عمل عارض کو غصے سے گور رہی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے سالار بھیا، جب بھی جاتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لاتے ہیں، اور آپ خالی ہاتھ آ گئے۔ ویسے کوئی مروت نام کی چیز نہیں آپ میں۔ پریشی اس پر برسی۔ دیکھو گڑیا، میں تمہارا غریب سا بھائی، وہ نواب زادہ تو امیر ہے۔ عارض نے مجبوری بتائی۔ بس کریں، پریشے جلائی، بس آپ کو اپنی بہنیں یاد نہیں رہی۔ عمل خفا ہوئی۔ لڑکیوں، ان کا ایک چھوٹا معصوم بھائی بھی تھا جسے بھول گئے؟ ہاں ہاں، صحیح جا رہے ہیں آپ۔ یہی سالار بھیا ہوتے تو خوب ریکارڈ لگتا آپ کا، کچھ دل کو تسلی تو ہوتی کہ کوئی ہے آپ کو دھونے والا۔ زین گیم کھیلتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ ایت نے مسکرا کر ان سب کو دکھا۔ میں تو تم سب کے لیے گفٹس لائی ہوں، وہ بولی۔ سب نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو کچھ تسلی ہوئی۔ بالآخر اس کی زندگی میں بھی سکون آ گیا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ تینوں چیخے۔ تو ایت نے سر ہلایا۔ اوہ ایت، آئی لو یو۔ پریشر نے زور سے اس کے گال پر پیار کیا۔ ایت شرما گئی، جبکہ عمل نے اس کے دوسرے گال پر کیا۔ عارض مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زین سب سے پہلے ان کے بیگ کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں بچوں کی طرح لڑنے کے پہلے میں کھولوں گا۔ عمل بھی جیسے سب بھول گئی تھی، یہ شاید سے یاد تھا اور اسے وہ بھول چکی تھی۔ عمل نے زین کے ہاتھ سے بیگ کھینچا۔ سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ چوہیا، بیگ واپس کر۔ زین پہلے کی طرح بولا۔ میں چوہیا ہوں، عمل تل ملائی، اور یہ مگرمچھ۔ پریشر نے عمل کا ساتھ دیا تو دونوں ہنسنے لگی۔ بچوں، دیکھ لوں گا، چونٹیوں کو بھی پال لگ گیا۔ زین کبیر کے گھورنے پر مسکینی شکل بناتا پیچھے ہٹ گیا۔ تو پریشر عمل نے بیگ کھولا اور سب کے طوائف خود ہی دینے لگی۔ بھابی جی چپ ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عارض نے نین کو دیکھا جو ایک طرف بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ مسکرائے شانے اچکا کر۔ پھر خاموش کیوں ہے؟ عارض نے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ بس طبیعت کچھ نڈال سی محسوس ہو رہی ہے، شاید ریسٹ کروں تو ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا، کمرے میں چلی جاؤ، مدیحہ نے اس کو پیار سے کہا تو وہ بنا تردد کے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر نے اس کو جاتا دیکھا مگر اٹھا نہیں، نہ اسے اچھا لگا کہ وہ اپنی بیوی کے پیچھے ایسے جائے۔ بابا سالار سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے وہ آج نہیں آئے گا۔ کبیر کو یاد آیا تو مرتضیٰ سے بولا، فون کرو اسے، پتہ کرو کہاں ہے۔ مرتضیٰ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو کبیر نے فون اٹھایا۔ بھیا آپ رہنے دیں، میں کرتا ہوں انہیں فون، آپ خود ہنس رہے۔ ظاہر ہنسا، عارض بھی ہنس دیا اور سیل سپیکر پر ڈال کر اس نے سالار کو کال کی۔ زیمل وہیں موجود تھی، وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو جاتی تھی اس کا ذکر پر ہی۔ پھر جب وہ سامنے ہوتا تھا تو وہ اس سے بے رخی برت لیتی تھی۔ وہ خود اپنے اندر سے افشین کا خوف نہیں مٹا پا رہی تھی، اور پھر سب کا خوف بھی تھا کہ سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، جس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ شادی زبردستی کی ہے، اور اس نے ایک بار بھی اس بات کی تصحیح نہیں کی کہ یہ جھوٹ بول رہی، اور کیسے وہ اس کے رونے سے بے چین ہو جاتا تھا۔ زیمل اس کی آواز پر خیالوں سے باہر نکلی اور وہ اوہ دلہا میاں واپس لوٹ رہے ہیں، عیاشی کر کے سالار نے کہا تو سب کا کہکا ابھرا۔ بڑا چالاک آدمی ہے، سپیکر پر موبائل ڈالا ہوا ہے تاکہ مرتضیٰ صاحب ڈر کر میں تو کچھ نہ بولوں۔ وہ بولا تو مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ سن رہا ہوں میں سب، وہ ذرا کڑک لہجے میں بولے۔ پتہ تھا میری کھنجی کے لیے تو آپ تیار رہتے ہیں، ذرا مجھ معصوم کی جان چھوڑ دیں۔ خیر تم سناؤ مس نے؟ سالار نے عارض کو پکڑا۔ خیر سے آ گیا ہوں اور آپ کو مس کار ہوں، عارض نے حقیقت بتائی۔ ریئلی تو؟ ٹی وی آن کرو، وہ بولا تو سب ذرا چونکے۔ او بھائیو آپ لائیو ہیں؟ زین ایک دم چیخا تو سالار ہنس دیا۔ ہاں کچھ دیر میں لائیو آؤں گا، انٹرویو ہے، سالار نے کہا۔ زین نے جلدی سے ایل سی ڈی آن کر لی، جبکہ سالار نے فون بند کر دیا۔ سب ایل سی ڈی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زیمل کی سالار کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر عجیب سی حالت ہو گئی۔ تالیوں کی گونج میں وہ چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، جبکہ ایک لڑکی اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ وہ جینس شرٹ میں ہاتھ پر سفید پٹی باندھے بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، مضبوط قد و قامت اور وجاہت کا بے حد حسین لگ رہا تھا، جبکہ کثرتی جسم شرٹ میں سے
वाज़ेह हो रहा था। सब घर वाले दिलचस्पी से उसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। कैसे हैं आप? सालार मुर्तज़ा लड़के ने शो शुरू किया। फाइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आरिस, सी यू सोन ब्रदर। वो कैमरे की तरफ देख कर बोला। तो आरिस मैं सब हंसने लगे। सबकी आंखों में उसके लिए बेपनाह चाहत थी, जबकि जैमल के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो करना मशहूर और मुफ्त में गिरा शख्स था, जबकि वो खुद एक खाली नफरतों की मार खाती एक लड़की। बस वो लड़की हंसी। ये आरिस कौन है? उस लड़की ने पूछा। भाई है मेरा छोटा, सालार ने बताया। ओ सो नाइस। तो सालार मुर्जा आपने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपको क्या लगता है कितने इंटरव्यू दे चुकी हैं? वो लड़की पुरमज़हिया लहजे में बोले, जबकि सालार हंस दिया। मैंने गिना नहीं, उसने मुझसे जवाब दिया। तो नाज़रीन ये बात वजह देती है कि सालार आप सबके प्यारे सालार मुर्जा कितने मशहूर मारूफ मॉडल हैं। क्या सच है सर आपको हॉलीवुड से ऑफर हुई है? वो लड़के सवाल कर रहे थे। यस, वो मदम मुस्कुराहट से बोला। तो क्या पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे? डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ज़रूर जाऊंगा। सालार ने शाने उचकाए। मगर आपने एक मूवी दी जिससे आपका रोमांस काफ़ी मशहूर है। वो लड़की खिलखिलाए। सालार भी हंस दिया, जबकि उसको देखते घर वालों ने एक दूसरे को देखा। यंग पार्टी तो मुस्कुराहट रोकने लगी, जबकि मुर्जा की अब कमेंट्री शुरू हो गई थी। बेहुदा आदमी, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, कैसे फजूल बात पर मुस्कुरा रहा है। मुर्जा भड़के। आई थिंक आई एम रोमांटिक एंड डेंजरस मैसेज फॉर समवन। उसने कैमरे की तरफ देखकर आंख मारी। जैमल तो खड़े खड़े काम गई, जबकि सब ने चोर नज़र से उसे ही देखा था। आरिज और ऐस जानते नहीं थे, तभी वो समझ नहीं सके। वो रियल तो आपकी ज़िंदगी में कोई समवन है? वो लड़की काफ़ी मायूस हुई। मे बी और मे बी नोट, उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया मगर कॉन्फिडेंट था। आपके हाथ पर क्या हुआ? वो लड़की उसका हाथ देखने लगी। अपनी पसंद से जला लिया, उसने फिर घुमाकर जवाब दिया। वो लड़की नसीब, मैंने सुना था आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते, और जब आपने पहले दुरुस्त जवाब दिया तो मुझे यकीन नहीं है कि लोग ऐसा क्यों कहते, मगर अब समझ गई हूँ। सालार हंस दिया और बालों में हाथ फेरा। आपने कभी किसी के साथ डेट की है? वो लड़की शरारती लहजे में बोली। मेरे बाबा भी देख रहे हैं शो। लड़की, मुझे घर भी जाना है, ऐसे सवाल मत करो। वो हंसा, जबकि लड़की फिर से खिलखिलाई। आप बहुत दिलचस्प हैं। वो लड़की गहरी नज़रों से उसे देखने लगी। सालार ने नज़रें उठाई। और आप खूबसूरत हैं, वो बोला। तो कबीर ने सर थाम लिया, जबकि मुर्जा की चप्पल जहर की गद्दी पर लगी थी। बंद करो ये खराफात, आने दो, उसका मुंह तोड़कर घर पर बिठाता हूँ। समझता क्या है बेहुदा इंसान खुद को। वो भड़कते हुए उठकर चले गए, जबकि सब ने जहर की रोने वाली शक्ल देखी और लॉन्ज में कह के बुलाते हुए, वो मेरा छोटा भाई। कबीर ने उसको प्यार किया, जबकि अब कबीर ने LCD ऑन की थी। जैमल के चेहरे पर उसके इस तरह कहने से कई गहरे साए से लहरा गए। अब वो लड़की उससे प्रोफेशनल सवाल कर रही थी, जिसका वो जवाब दे रहा था। उन सब ने उसका पूरा शो देखा। आपकी मैगजीन का फ्रंट पेज खूबसूरत है, वो लड़की दिखाने लगी कैमरे में। वो वही पैक थी जो उसने महम के साथ ली थी। वो वही पिक थी जो उसने महम के साथ ली थी। सालार चुप होगा या कुछ नहीं बोला, जबकि जैमल को न जाने क्यों ऐसा लगा कि वो मजीद नहीं देख सकती। वो नहीं जानती थी उसकी आंखें क्यों भीग गई थी। वो वहाँ से हट गई। आज उसकी आंखें खौफ से नहीं भरी। उसे लगा उसका दिल उदास हो गया है। वो कमरे में चली गई ऐत के और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आता है ये नहीं, वो नहीं जानती थी, मगर ना चाहते हुए भी वो उससे खफा हो गई। नैन आंखों पर हाथ रखे आंसू बाहर थे। वो नहीं समझ पा रही कि वो क्या करे। कबीर अंदर है तो वो सोती बन गई। नैन, उसने उसको पुकारा मगर वो नहीं हिली। कबीर कुछ लम्हे उसे देखता रहा और फिर वॉशरूम में चला गया। वो बाहर है तो वो अब भी वैसे ही थी। उसे यकीन था वो सो नहीं रही। इससे पहले वो बेड पर जाता, नैन का सेल फोन बजने लगा। दूसरी तरफ नैन का दिल हल्के में आ गया। किसका फ़ोन था? हो सकता है अहमद का हो। वो हौले हौले कांपने लगी। चेहरे पर से हाथ भी नहीं हटा सकती थी। कैसे हटाती? अभी तो वो सोती बांध रही थी। कबीर ने कॉल पिक कर लिया। हेलो, उसकी गंभीर आवाज़ पर दूसरी तरफ अहमद की स्थिति गुम हो गई। वो कुछ बोला नहीं। कबीर के माथे पर कई बल डाल गया। उसने कॉल बंद की और बिना कुछ कहे वो नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया और सेल फोन फेंक कर वो दूसरी तरफ लेट गया। कमरे में लैंप जल रहा था। नैन ने उसकी तरफ देखा। कबीर जाग रहा था, दीवार को घूर रहा था। नैन ने उसका हाथ सीधा किया जो सर के नीचे था और उस पर सर रख लिया। कबीर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नैन की मदम सिस के ऊपर वो झंझला गया। तुम्हें मुझ पर यकीन होता, तुम मुझसे अपने मसले शेयर करती। ये यकीन को भी दफ़ा करो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये बात आज मुझे समझ आ गई। कबीर ने उसका सर अपने हाथ से पर से हटाया। ऐसा नहीं है। नैन उठकर बैठी। कबीर ने साइड टेबल से ब्रेस्ट निकाला और नैन की तरफ उछाल दिया। नैन दंग रह गई। शाग्ड की कैफियत में उसको देखने लगी। दिल जैसे बंद हो गया। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।